کیوں منایا گیا؟ اس سے پہلے کیوں نہیں منایا گیا؟ بھائی 40ویں عدد کو سمجھو، 40واں عدد بہت بڑا کامل عدد ہے۔ 40ویں عدد کے بعد انسان کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ 40واں عدد انسان کو کامل بنا دیتا ہے۔ ہزاروں واقعات ہے، قرآن و حدیث، تفسیر حدیث سے بھری پڑی ہے۔ میں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ داتا جی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لاہور کے مرکز الاولیاء پنجاب کے شہنشاہ، ان کے مزار پر جو گئے انہیں پتہ ہے، جو نہیں گئے وہ سنیں۔ ان کے مزار کے سامنے چلہ گاہ بنی ہوئی ہے۔ وہ چلہ گاہ کس کی ہے؟ خواجہ غریب نواز کی۔ خواجہ غریب نواز نے وہاں کیا کیا؟ 40 سال داتا علی حجویری کے قدموں میں بیٹھ کر چلہ کاٹا۔ جب 1 مہینہ مکمل کیا تو کچھ آپ کے مریدین نے کہا چلیے اجمیر چلیے، وہاں جا کر دین کی خدمت کو عام کیجئے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، میں 40 کا عدد پورا کروں گا۔ یہ چلہ کشی والا معاملہ یہ ہمارے بزرگان دین سے چلا آ رہا ہے۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 10 دن اور گزارے، 40 کا چلہ پورا کیا، 40 کا عدد پورا کیا۔ اور جب 40 کا عدد پورا کیا تو پھر داتا علی حجویری نے انہیں خالی نہیں لوٹایا، ہاں انہیں نوازا۔ کتنا نوازا؟ اور جاتے جاتے کہنے لگے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصانہ پیر کامل کاملانہ رہنما، فرمانے لگے اللہ تعالیٰ کی انوار و تجلیات، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے داتا علی حجویری کے قدموں میں ہیں، جس کو چاہیے ان کے در پہ حاضر ہو کر لے۔ جاتے ہوئے فرمانے لگے یہ وہ کامل پیر گئے کہ اگر ناقص ان کی بارگاہ میں آئے تو اسے کامل بناتے ہیں، اور اگر کوئی پہلے سے کامل ہو کر ان کی بارگاہ میں آئے تو یہ کامل سے اسے اور اکمل بنا دیتے ہیں۔ اور پھر 40 کا چلہ پورا کیا تو کیا میرے داتا نے خواجہ غریب نواز کو نہیں نوازا؟ نوازا۔ کتنا نوازا؟ جب خواجہ غریب نواز 40 کا عدد پورا کرنے کے بعد اجمیر کے تو یہ کرامت تھی کہ خواجہ غریب نواز نے اپنی نگاہ ولایت سے 90 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کر اسلام کے دامن میں قبول فرما لیا ہے۔ اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی؟ 40 کا عدد کامل ہے، حدیثوں سے ثابت ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مشہور واقعہ میں اشارہ کرتا ہوں، ایک لڑکا لڑکی پر عاشق ہو گیا، اسے دیکھا اس پر فدا ہو گیا، لڑکی کو خط لکھا، کہا میں تیری محبت میں پاگل ہو گیا، اب اپنا مجھے ملاپ دے۔ لڑکی ایک مسجد کی امام کی زوجہ تھی، شادی شدہ تھی، اس نے اپنے شوہر کی طرف خط بھیجا، یہ معاملہ ہے، شوہر مسجد کا امام تھا، شوہر نے کارروائی نہیں کی، جوابی خط بھیجا، کہا زوجہ کے ذریعے بھجوایا، کہا اس کو بھیج اور اس کو کہہ 40 دن مسجد میں فاروق اعظم کے پیچھے جا کر پہلی صف میں 40 دن نماز پڑھ، جب تو 40 دن مکمل کرے گا تو پھر تو جو چاہے گا میں وہ کروں گی۔ اب وہ فاروق کی کہا ٹھیک ہے، مرتا کیا نہیں کرتا، اب یہاں کس کے لیے آیا؟ لڑکی کو پانے کے لیے، مگر 40 کے عدد کی تاثیر ہے، 40 کے عدد میں کمال ہے، 40 کے عدد کے اندر بہت سارے راز ہیں جس کو میری اور آپ کی عقل نہیں سمجھ سکتی۔ وہ آیا فاروق اعظم کے پیچھے نماز پڑھی 40 دن تک۔ یہی واقعہ ایک اور بزرگ کے بارے میں بھی ہے، سیم یہی واقعہ ہے، کہا فلاں مسجد کے پاس مسجد کے امام کے پیچھے جا کر نماز پڑھی، وہ آیا نماز پڑھی، اور جب 40 دن مکمل ہو گئے تو پہلی روایت کے مطابق فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پیچھے 40ویں نماز پڑھ کر واپس جانے لگا، تو اب اس کا جو شوہر تھا وہ انتظار کر رہا تھا۔ دوسری روایت کے مطابق شوہر خود امام تھا، جب اس نے دیکھا کہ جانتا تھا فلاں ہے، جب دیکھا کہ یہ ہے، اب وہ نماز پڑھا کر سلام پھیر کر دعا مانگ کر اس سے پہلے چلا گیا اور راستے میں چھپ گیا، دیکھوں میرے رب کی رحمت کی جھلک کیسی ہے۔ 40ویں جب نماز پڑھنے آیا تو اس مسجد کے امام نے، اس عورت کے شوہر نے اپنے آپ کو سجدے میں ڈالا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ میرا کام تھا تیری بارگاہ تک لانا، اسے تیری بارگاہ تک جھکانا، اب اس کے دل کو بدلنا یہ میرا کام نہیں، اے کریم رب یہ تیرا کام ہے۔ اس کا ایمان تھا، عقیدہ تھا، نظریہ تھا کہ 40 کا عدد بڑا کامل ہے،
اللہ اگر یہ 40 دن مکمل 5 نمازیں مسجد کی پہلی صف میں ادا کرے گا تو اللہ اس کے دل کو بدلے گا۔ اور جب 40ویں نماز وہ نوجوان امام کے پیچھے باجماعت پڑھ کے اس عورت کے گھر سے گزرا تو عورت دروازے پر کھڑی تھی، کیونکہ وعدہ کیا تھا 40 دن کے بعد میں اپنے آپ کو حوالے کروں گی، مگر نوجوان سر جھکا کر ہاتھ باندھے گزر گیا، عورت کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ عورت نے مکتوب بھیجا، کہا کیا ہوا؟ پہلے تو آپ میرے بغیر رہ نہیں پا رہے تھے، اور آج جب ملاپ کی باری آئی تو مجھے دیکھے بغیر ہی گزر گئے۔ تو نوجوان نے جواب بھیجا، کہا ہاں پہلے اس لیے تم پر فدا تھا کیونکہ میرے دل میں تم تھی، رب کی محبت نہیں دی۔ اور جب 40 دن میں نے فاروق اعظم کے پیچھے یا دوسری روایت کے مطابق اس امام کے پیچھے جب 40 دن میں نے اپنی جبین نیاز کو اپنے رب کی بارگاہ میں جھکایا تو اللہ نے میرے دل سے تیری محبت نکال کر اپنے جلموں کو داخل کر دیا۔ اب میرے دل میں میرے رب کی محبت ہے، اس کی عبادت کی محبت ہے۔ جب میرے دل میں رب کا پیار آ چکا ہے تو اب مجھے تیرے پیار کی حاجت نہیں۔ اور الٹا اس نے اس عورت سے معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کو گناہ کی طرف دعوت دی، گناہ کی طرف بلایا، میں اپنی اس غلطی پر شرمندہ ہوں، معاف کر دیجئے۔ اس نے بقیہ زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری۔ اس سے پتہ کیا چلا 40 کا عدد کامل ہے۔ اگر نافرمان بھی دنیاوی غرض سے اللہ کی بارگاہ میں 40 کا چلہ پورا کرتا ہے، 40 دن وہ عمل پورا کرتا ہے تو 40ویں عدد میں تاثیر اتنی ہے کہ اللہ اس کی سابقہ زندگی جو برائی میں گزری تھی اس کو اچھائی میں بدل دیتا ہے، اس کی سابقہ زندگی جو گناہوں میں گزری تھی اللہ نیکی میں بدل دیتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ 40 سال کے بعد اللہ اسے اس کے عمل میں ترقی دیتا ہے، عروج دیتا ہے، کمال دیتا ہے۔ اسی طرح دعوت اسلامی کو جب 40 سال پورے ہو گئے تو اب اس میں راز یہ ہے کہ اللہ ترقی عروج تو پہلے بھی عطا کر رہا تھا، لیکن اس 40 عدد کے کامل ہونے کے بعد اور ترقی عطا کرے گا، اور عروج عطا کرے گا، اور کمال عطا کرے گا، اور اتنا کمال عطا کرے گا کہ مسلمان کا بچہ اللہ تعالیٰ کا خوف بھی دل میں رکھے گا، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق رسول بھی بنے گا۔ اسی طرح ہزاروں مثالیں